نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سعادت مند اور خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ نیک بچہ، نیک یعنی نیک اس طرح کا ماں باپ کا نمازی، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو، ماں باپ کی بڑوں کی خدمت کرنے والا ہو، یعنی کہ سب کی عزت کرنے والا ہو۔ عزت میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ تمنا جو ہے، یہ خواہش جو ہے نا، ہر انسان کی ہوتی ہے کہ ہم سعادت مند خوش نصیب ہو جائیں، اور ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ تمنا ہے اس کی کہ وہ خوش نصیب ہو، سعادت مند بن جائے، خوش بختی اس کا مقدر بن جائے۔ لیکن میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوش نصیب بنائے۔ اور اصل میں خوش نصیبی کیا ہے؟ سعادت مندی کہتے کس کو ہے؟ دنیا خوش بختی کہتی کس کو ہے؟ اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ شریعت نے خوش نصیب کسے کہا، اور خوش نصیب انسان کیسے بن سکتا ہے؟ خوش نصیبی، سعادت مندی جو ہے، خوش بختی کیا ہے؟ عربی زبان میں السعادہ، اس کے معنی ہے سعادت، خوش بختی، خوش نصیبی، برکت، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سرور، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کے دل کو سرور ملتا ہے، راحت پہنچتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعادت۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو خوشی کی ایک لہر آتی ہے خوش نصیب بننے کے لیے، اور جو قلبی اطمینان اسے نصیب ہوتا ہے نا، اس راحت، اس قلبی اطمینان کا نام جو ہے وہ سعادت ہے۔ اور اگر دو لفظوں میں سعادت کو سمجھنا چاہیں تو سعادت جسے نصیب ہو جاتی ہے اس کو دلی اطمینان ایسا نصیب ہوتا ہے کہ جس کے چہرے سے خوشی ختم ہی نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات اسے پیش آتی ہے اس کی مسکراہٹ اس مشکلات میں بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی فکر اسے یرغمال نہیں بنا سکتی، یعنی اس کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر جو ہے مصیبتیں طاری ہوں تو اس پر غمی طاری ہو جائے، یعنی اس کو خوشی ہی نصیب رہے گی، یعنی وہ غم بھی ہوگا تو اس کو غم نہیں لگے گا۔ تو سعادت مال کو جمع کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ سعادت اس کو ملتی ہے جو انسان متقی ہوتا ہے۔ متقی ہونے کی وجہ سے جو اس پر خاص رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو وہ انسان سعادت مند بن جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ 3 چیزوں کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ جاہ و منصب کو سعادت سمجھتے ہیں، یعنی کوئی اچھا عہدہ ہے، یعنی صدر، وزیر اعظم یا کوئی بڑا افسر ہے، اس کو ہم سعادت مند سمجھتے ہیں۔ دوسرا، مال کے خزانے اگر مل جائیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا مالدار ہے، کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے۔ اور تیسرا، کچھ لوگ اولاد اور افرادی قوت زیادہ ہو تو اسے خوش نصیبی کی علامت سمجھتے ہیں، جس کے بیٹے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں گے ہم کہیں گے یہ کتنا خوش نصیب ہے، جس کی اولاد زیادہ ہوگی ہم کہیں گے یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن قرآن نے ان تینوں چیزوں کا انکار کیا ہے۔ مال و دولت، جاہ و منصب، اولاد اور افرادی قوت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جب ان کا صحیح استعمال کیا جائے گا۔ فرعون جسے بہت گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، قرآن نے 3 باتیں اس فرعون کے بارے میں بتائیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کتنا غرور تھا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو اور میں تمہاری رہنمائی کروں کہ تم اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ اسے بڑی نشانی دکھائی گئی۔ جب اسے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے دعوت دینے آئے ہیں، اس نے نشانیوں کو دیکھ کر یقین ہی نہیں کیا اور اعلان کر دیا، خود بھی اعلان کیا کہ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کیا اعلان کیا اس نے؟ کہ میں تو رب اعلیٰ ہوں، تمہارا رب ہوں۔ دوسری بات جو قرآن میں بیان ہوئی کہ اس نے اپنی نبوت کی دلیل کیا دی اس کو،
میرے گھر کے نیچے جو نہر جاری ہے، میری حکومت کتنی بڑی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اور اسے اپنے اس غرور سے اسے پتہ چلا کہ وہ یہ کیا کہہ رہا اور پھر کیا کہنے لگا ہے۔ لوگوں نے تو بتایا کہ تم اس موسیٰ کو تو نبی مانتے ہو، یہ اچھا ہے، کیا میں اس کی تو یہاں پہ عزت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی؟ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بات کیا کرتا ہے۔ اس سب غرور کے بعد لوگ اسے خوش نصیب سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے نا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں ڈبویا تو پھر اسے ہوش آئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات سن کر یہ حقیقت کھولی اور یہ فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہیں یاد آیا، ساری عمر تم نے نافرمانی میں گزار دی، آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، تیرے بدن کو دنیا کے لیے عبرت کے طور پر پھینکوا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پانی نے اسے کس طرح اچھال کر باہر پھینک دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، جو اپنے آپ کو رب کہتا وہ یہ پڑھا۔ تو جاہ و منصب انسان کی خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی مال کے خزانے انسان کی سعادت ہو سکتے ہیں۔ مال کے خزانے اگر سعادت ہوتے تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دیے تھے، لیکن وہ مال ملنے کے بعد کیا اس نے کیا؟ اپنے رب کو ہی بھول گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال دیے، اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک گروہ مقرر تھا، تو اس نے خزانوں کی چابیاں وہ اٹھاتے تھے، اتنا بڑا گروہ تھا وہ۔ لیکن جب اس کو خزانے مل گئے تو وہی کچھ ہوا جو مال ملنے کے بعد آج بھی ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ جب ہم مالدار ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ میں نے اپنی حکمت سے، اپنی محنت سے حاصل کیا۔ تو اس نے بھی یہی کہا، بلکہ اس نے کیا کہا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری دانش ہے جس کی وجہ سے یہ مال مجھے مل گیا۔ اللہ نے اس کی سزا کیا رکھی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ ثابت ہوا کہ صرف مال مل جانا خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد مل جائے، خاندان ہو، افرادی قوت ہو تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ کیا یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن حقیقت پیش کرتا ہے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ وہ شخص جو 12 بیٹوں کا باپ ولید بن مغیرہ جب کسی مجلس میں آتا تو ایک لشکر یا ایک جتھے کی شکل میں آتا۔ کتنے بیٹے تھے اس کے؟ 12 بیٹے۔ 12 بیٹوں کے ساتھ وہ جہاں بھی جاتا تھا ایک ایسا بڑا جتھا لگتا تھا۔ تو کس طرح اس نے اپنی اولاد پر فخر کرنا شروع کر دیا، بیٹوں کی وجہ سے دماغ ہی اس کا خراب ہو گیا۔ اس نے اللہ کو تسلیم کرنے کی بجائے کیا کیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا۔ اسی طرح ابو جہل جو مسلمانوں کا دشمن تھا کہتا تھا، قریش والو ایک فرشتہ تم سنبھال لینا، 17 فرشتوں کو میں اکیلا ہی کافی ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس ذلت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو بچوں سے مروایا اور صحابہ کرام نے ٹھوکریں مار کر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اور ثابت کیا ہوا پھر؟ سعادت مندی نہ افرادی قوت سے ہے، نہ دولت سے، نہ ہی جاہ و منصب سے۔ خوش نصیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب بن جائے۔ سعادت مند اس کو کہتے ہیں جو بلال جیسا کالا ہو، غلام ہو، دولت بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں قدموں کی چاپ سنی تو پوچھا یہ قدموں کی چاپ کس کی ہے؟ تو فرمایا یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے، جو چلتے تو زمین پر ہے لیکن ان کے قدموں کی چاپ کہاں سنائی دے رہی ہے؟ جنت میں۔ یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لے، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون تھے جس کی آپ نے تلاوت سنی؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ہے، ایک شخص سے بڑھ کر ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. اس کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام دیا کہ وہ زمین پر بیٹھا قرات کر رہا ہے اور جنت میں اس کی. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کو تو بولنے بھی نہیں آتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ قرات کہاں کر رہا ہے؟ زمین پہ، لیکن اس کی قرات کہاں سنائی جا رہی ہے؟ جنت میں. تو خوش نصیبی کی علامت پھر کیا ہوئی پھر کہ جو اللہ کا قربت کے بغیر نہیں اس کو مل سکتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جب سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ سعادت، یہ خوش نصیبی اس شخص کی ہوگی جس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے توحید کو قبول کر لے گا، جو موحد بن جائے گا، شرک نہیں کرے گا، یہ وہ انسان ہے جس کی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہا کرتے تھے سعادت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کسی کو زندگی دے دے اور پھر زندگی میں اس کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق دے دے. انابت، رجوع، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہاتھ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا. جس کو یہ انابت مل جائے اس سے بڑا سعادت مند کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی چھوٹی عمر میں ہی یہاں پہ لا بٹھایا اور آپ یہ سعادت مندی ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور اس سعادت مندی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی. بے شک تعلیم کے ساتھ عمل بھی ساتھ ہو. مرہ ابن آدم رضی اللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جس کا یہ ذہن ہے کہ نعمت صرف کھانا پینا ہی ہے، نعمت ہے اور کوئی نہیں، تو اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس نے عذاب کو دعوت دے دی. یعنی اگر کھانا پینا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نعمتیں ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ گھر بار ہمیں مل گیا، گاڑی مل گئی، یہ کھانا پینا ہمارا اچھا ہے، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر اسی کو ہم نے نعمت سمجھ لیا تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہم نے اس کو دعوت دے دی ہے. اصل سعادت یہ کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی مشیت حاصل ہو. جس کو اللہ کی قدرت ہر جگہ مل گئی، مشیت خاصہ جو اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت جس کو مل جاتی ہے، اللہ اس کو اپنی سرپرستی میں یوں لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کے پاؤں بھی حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اس کی زبان بھی جنبش میں آتی ہے تو اللہ کی رضا کی بات کرتی ہے. اسی لیے سلف صالحین یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، میری عبادت کو اتنا اچھا کر دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے، زندگی کو یہ چند ایام کو میرے لیے سعادت بنا دے، موت کو تو ایک دن آنی ہے، میری موت کو شہادت والی موت بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا شخص کائنات میں سب سے بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی لمبی ہو، عمل اچھا ہو، وہ کائنات کا بہترین انسان ہے. ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، شہادت کا کتنا رتبہ ہوتا ہے؟ کتنا رتبہ ہے شہادت کا؟ کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور وہ وہاں پہ جنت میں چڑھتا چکتا ہے. لیکن وہ شہید ہو جاتا ہے، اتنا رتبہ ہے اس کا کہ ایک قطرہ بھی خون کا زمین پہ گرتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا شہادت کا رتبہ ہے. سوائے قرض کے 1 سال کے بعد اس کا بھائی شہید ہوتا ہے. یعنی اس کا بھائی جو ہے 1 سال پہلے شہید ہوا، اس کے بعد اس کا بھائی شہید ہوتا ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ دعا کیجئے اللہ اس کو اپنے بھائی شہید کے ساتھ ملا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس نے 1 سال زندہ رہ کے جو نیکیاں کی ہیں اس کے اور اس کے بھائی کے درجات میں اتنا فرق ہے. یعنی اس کے جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کے درجات اس سے
اوپر ہے. جتنا یہ زمین و آسمان میں فرق ہے، زندگی کے ایام کو نیکی پہ لگانا، اللہ کی راہ میں نیکی کے کام کرنا سب سے بڑی سعادت ہے. اپنی زندگیوں کو صرف یہ چولہوں کے آگے ہی نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں بھی لگائیں. یہ ظاہری بات ہے، ہمیں شیطان نے اتنا ہنڈیا کے اندر اور گھر کے کاموں میں اتنا مصروف رکھا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اپنا دھیان جو ہے اللہ کی باتوں میں بھی لگائے، اللہ کے کاموں میں بھی لگائے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے. 5 چیزیں جس کو زندگی میں مل جائے تو اسے سعادت مند کہہ دیں گے، خوش نصیب کہہ دیں گے. جس کے دل کو یقین ہو جائے، جس کا دل مطمئن ہو جائے، جو توحید پر جم جائے، جس کے دل میں تقوی آ جائے، جس کے دل میں دنیا کا نشہ نہ ہو، جس کے دل میں دنیا کا نشہ نہ ہو، جس کو علم سے محبت ہو جائے، اس میں حیا ہو. یہ 5 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، ایسے شخص کو خوش نصیب کہہ دینا چاہیے. اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے کہ کسی سعادت مند کی سعادت مند کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا وہ عمل زیادہ کرتا ہے. کسی کا عمل اچھا ہو تو اس میں تواضع اچھی ہوگی. جتنا زیادہ اللہ اس کو اس میں بڑھاتے ہیں اتنا ہی وہ لوگوں کے کام زیادہ آتا ہے، خیر خواہ بن جاتا ہے، لوگوں کا ہمدرد بن جاتا ہے. سعادت مند کی نشانی ہی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر قول و عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو. ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی ٹٹولنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی رضا کے لیے تمام عمل کرتے ہیں. تو سعادت مند بننے کے لیے پہلا اصول پھر کیا ہوا؟ کوئی بھی شخص جب تک اپنی نیت کو خالص نہیں کرتا خوش نصیب نہیں بن سکتا. نیت خالص کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ نہیں، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. خلوص نیت، اخلاص جب تک قول و عمل میں نہیں ہوگا، یہ دروازہ بند کر دیں، دنیا جہاں کی وہ محنتیں کر لے خوش نصیب بن ہی نہیں سکتا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو شخص ریاکار ہوتا ہے، شہرت کا حریص ہوتا ہے، پوری زندگی وہ انسان متقی نہیں بن سکتا. تو ہم تو ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا اچھا ہوں یا اچھی ہوں. ریاکار، شہرت کا حریص پوری زندگی سچا مومن نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے. سعادت مند، خوش نصیب، خوش بخت بننا ہو، نیت کو خالص کیجیے. ہر قول و عمل کا ایک ہی مقصد رکھیے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور وہ راضی ہو گیا تو دنیا کے کسی انسان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نکیل ڈال کر راضی کر لے گا. جو اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض بھی کر لیتا ہے، تو اللہ خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی راضی کرواتے ہیں. اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو سزائیں 2 ملتی ہے. اللہ تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں. اس لیے سعادت مند وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. نشانی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مخلص ہیں یا نہیں. 4 نشانیاں اپنے اندر دیکھ لیں. اگر ہے تو آپ مخلص ہیں، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. پہلی نشانی، کوئی آپ کی تعریف کرے یا مذمت کرے تو تعریف کرنے پر کیا کرنا ہے؟ پھولنا نہیں ہے. اگر مذمت کسی نے کی ہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کو دشمن نہیں سمجھنا اپنا کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہی نہیں ہے. آپ کا شیطان آپ کو سکھا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. یہ دعویٰ نہیں، یہ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ صحابہ کرام میں سے جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ بجائے پھولنے کے 3 الفاظ کہتے تھے: اللہم لا تؤاخذنی، لا قولوا واجعلنی خیر ما ظنون مغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ، میں نے ان سے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا. دیکھیں کتنا ڈر تھا ان کے دلوں میں. اللہ ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. اللہ میری کمی کوتاہیوں کو تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے. اللہ میری ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہم نے کبھی ایسے کیا؟ ہمیں تو کوئی اچھی تعریف کرے تو ہم تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا سب سے اچھا خیر خواہ ہے. ہم تو پھولے نہیں سماتے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. اور اگر ہمیں کوئی عیب نکال دے تو ہم تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. اس کو تو میرے سے ساڑا ہی ہو گیا، میرے سے یہ سڑ گئی ہے مجھ سے. ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ.
اور اگر کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا انسان جس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھل گئے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں ساتھ دیا. ایون کہ ہجرت کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر کام میں آپ ان کے ساتھ تھے. ایک شخص نے آ کر کہہ دیا آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، مسکرا کر بیان کیا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں. ایک شخص کو جنت کی بشارت مل گئی ہے اور دوسرا اس کو کہہ رہا کہ تم تو بہت عجیب ہو، تو اس کا کیا عمل ہوگا؟ وہ کہے گا میں تو جنت کی بشارت مجھے ملی ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ عمل نہیں رہا. انہیں کہا کہ صحیح تعارف تو نے میرا آج کروا دیا. لوگ تو بھولے ہوئے تھے، تعریف مذمت برابر ہونی چاہیے. نیکی کر کے بھول جاؤ، عمل کر کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. یہ اخلاص ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، رب کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا عمل کیا، اس سے بدلے میں توقع نہ رکھو کہ یہ میرے ساتھ اچھا عمل کرے گا. اچھا عمل کرے گا تو پھر ہی میں اس کو ملوں گا. اور جو دنیا میں ہی بدل چاہتا ہے تو یاد رکھنا اس کو قیامت کے دن اس سے محروم ہونا پڑے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مخلص انسان وہ ہوتا ہے جس کی آپ تعریف کرو یا مذمت کرو، اس کے کام کی رفتار ایک ہی رہتی ہے. اور ریاکار وہ ہوتا ہے جو تعریف کرتے رہو، کام پہ لگا رہے گا، جب اس کو کوئی سخت بات کہو تو وہ بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ختم ہو گیا. اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اس کا مقصد ہی ختم نہیں ہوتا. تو سعادت مند بننے کے لیے مخلص ہونا بہت ضروری ہے. 5ویں بات، سعادت مند بننے کے لیے نفع مند علم حاصل کرنا ہوگا. وہ دعا جو ہم فجر کی نماز کے بعد مانگتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ ہاں، علم کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ کس کے لیے دعا ہے؟ یہ علم کے لیے دعا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ اور حلال ہو، ایسا عمل مجھے سکھا دے جو اور مجھے توفیق دے ایسا عمل کروں جو تیرے ہاں قابل قبول ہو. تو نفع مند علم جب تک انسان کے پاس نہ ہو تو تب تک سعادت مند نہیں بن سکتا. تو نفع مند علم کی 3 نشانیاں، جس کے پاس نفع مند علم ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے. نفع مند علم سے انسان میں عمل آتا ہے. نفع مند علم سے انسان میں اللہ کا خوف آتا ہے، خشیت الہی آتی ہے. تو عام نفع مند علم حاصل کرتے ہیں. کون کون یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ علم ضرور حاصل کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر ضرور حاصل کرنی ہے، یہ میں نے چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ. اور آپ نے کم از کم 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور تیار کرنا ہے. آپ کے لیے صدقہ جاری، جو تیار کرے گا وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا. جو جتنا وہ پڑھے گا، جتنا وہ عمل کرے گا، وہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اللہ کا خوف کیا ہے، تو فرمایا علم اللہ تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے. آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی ڈگریاں لے کر ہم ڈگریاں لیتے ہیں تو بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن ان میں اللہ کا خوف اور خشیت نہیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں لیکن ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اور جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بے خوف ہو کر ایسے جھگڑالو قسم کے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں خشیت ہی نہیں ہے. یعنی پتہ چلا کہ وہ نفع مند علم نہیں ہے. وہ بکریوں کا چرواہا کتنا پڑھا لکھا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان سے کہا انہوں نے کہ ایک بکری مجھے دے دو، کہتا ہے کیوں کہ اس نے کہا کہ یہاں پر تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا، مجھے ایک بکریوں میں سے دے دو. کہتا ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک دیکھ رہا ہے. کتنا خوف، کتنی خشیت. دیکھیں اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف ہے. تو آج اس علم کی امت کو ضرورت ہے. نفع مند علم کی 3ری نشانی، انسان خیر خواہ بنتا ہے. جس شخص کے سینے میں مسلمانوں کی خیر خواہی، غم نہیں، مسلمانوں کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جو اس وقت علم کی روشنی ہے وہ صحیح نہیں ہے. جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے. تو دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی نفع مند علم عطا فرمائے
تیسرا اصول سعادت مند بننے کے لیے اخلاق اچھا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے کون ہوگا؟ وہ سب سے پیارا وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور نرم گفتگو کرنے والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا، کسی چیز کو برداشت کرنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مال کی زکوٰۃ تو ہر بندہ دیتا ہے لیکن عقل کی زکوٰۃ بہت کم لوگ دیتے ہیں. کہا یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا جو کسی کی غلط گفتگو سن کر اسے برداشت کر لیتا ہے. ہمیں برداشت کا مادہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس نے ایک سنائی ہے میں اس کو 2 سنا کے آؤں گی. ایسے ہوتا ہے نا. ہمیں بالکل بھی برداشت کا مادہ نہیں ہے. اپنے اندر برداشت کا مادہ، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. فرمایا جو کسی کی غلط گفتگو سن کر اسے برداشت کر لیتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا، وہ عقل کی زکوٰۃ ہے. چوتھا اصول تواضع اختیار کریں. جو جتنا زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں. جس درخت پر پھل لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر کوئی اس پھل کو توڑ کے کھا لیتا ہے. یعنی اتنی تواضع ہو جاتی ہے اس پھل میں. جو علم کی پہلی سیڑھی پر چڑھتا ہے اس کے اندر تکبر جو ہے آتا ہے، دوسری سیڑھی پر چڑھتا ہے تو اس میں تواضع آ جاتی ہے، تیسری سیڑھی پر چڑھتا ہے تو اس کی زبان خود بولتی ہے کہ میرے پاس تو علم اتنا نہیں ہے جتنا میری فلاں بہن کے پاس ہے، وہ مجھ سے زیادہ لائق ہے، اس کا فہم مجھ سے زیادہ اچھا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے زیادہ اچھا علم عطا فرما دیا. ہمارے پاس کم علم ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے علم والے ہیں، لیکن جو جتنا زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے اس میں ذرا بھی غرور نہیں ہوتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تواضع نصیب فرمائے. پانچواں اصول سعادت مند بننے کے لیے اپنے اندر ادب و آداب پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے ان میں آداب کا بہت بڑا حصہ ہے. اور عبداللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ علم سے زیادہ ہم ادب و آداب کے زیادہ محتاج ہیں. جو ادب و آداب سیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ابن قیم کہا کرتے تھے کسی عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ انسان ادب و آداب کا خیال بھی رکھتا ہے. سب سے بڑا ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. جیسا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس طرح کی تعریفی کلمات بولنے چاہیے. آج انسان اپنے نام کے ساتھ بڑی بڑی ڈگریاں لگا لیتا ہے. ہم ڈگریاں لگاتے لکھتے جو ہے نا ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے ہوئے عز و جل لکھنا جیم ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا. کتنی کنجوسی کرتے ہیں اس میں. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پورا اللہ عز و جل لکھنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے اس میں. تو اس مالک و ملک کے نام کے ساتھ اس کی تعریفی کلمات بھی بولنے چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ادب کے ساتھ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دینا. تو ہم اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ سواد ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بخل کی نشانی ہے نا. تو حالانکہ پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، درود شریف کتنا خوش نصیب ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے والا کیا کرے گا؟ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، 10 درجات اس کے بلند ہو جائیں گے، اور 70 مرتبہ اللہ رب العزت اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ کے نورانی فرشتے خربوں کی تعداد میں اس شخص کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. چھٹا انعام جب ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں درود ہی پڑھتا رہوں گا تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیں گے اور تیرے سارے غموں کو بھی دور کر دیں گے. صحابی رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو راز واد نہیں لکھنا چاہیے. کیا لکھنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ لکھنا چاہیے. ایک صحابی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی بھی گزاری ہے تو پوری دنیا بھی بیچ دی جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ لکھیں اور بولیں یہی لوگ تو کامیاب ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہی تو اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی. اگر کسی مسلمان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، ادب سے نام لے، دعا دے. اپنی بہن کو آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. دعا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کسی کے لیے؟
اللہ تعالیٰ کا نورانی فرشتے دعا کریں. ہاں جیسی ہی دعا ہم اس کو دیں گے ویسی ہی دعا ہمیں ملے گی. تو ایک انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے ایک نورانی فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور میں اس کے لیے بھی میری یہی دعا ہے وہ بھی قبول فرما. تو جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے 3 الفاظ کہنے میں 3 سیکنڈ لگتے ہیں. نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ کیا 3 الفاظ کون سے بولنے چاہیے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کتنی دیر لگی ہے مجھے؟ تو کائنات میں جتنے مومن مرد جتنے مومن عورتیں ہوتی ہیں اتنی ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یعنی جو گزر گئے جو ہیں اور جو آئیں گے تمام مومن مرد اور مومن عورتیں کتنی تعداد میں ہو جائیں گی؟ لا تعداد ان گنت. اور اتنی ہی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال سکھائے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے بن جائیں, اللہ رب العزت کے محبوب بن جائے, ہمارا نام بھی خوش بختوں میں اور سعادت مندوں میں لکھ دیں. جتنے یہ بات سن رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ راحتوں میں برکت اور خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے. جو کسی کی مصیبت میں اس کی مصیبتوں کو خوشیوں بنا دے. مالدار کے لیے مال میں برکت عطا فرما دے اور جن کے پاس مال نہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دے. اولاد والوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی ٹھنڈک نصیب فرمائے اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے. آمین.